الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ سورۃ الزلزال ہے اور اسے سورہ زلزلہ بھی کہتے ہیں، اور یہ نام اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها. یہاں قیامت کے وقوع کی خبر ہے. یہ سمجھیں کہ قیامت کا چہرہ ذکر ہوا، اور وہ ہے زمین کا زلزلہ. زلزلہ یا زلزال ایسی حرکت کو بولتے ہیں جو بار بار ہو، بالتکرار ہو اور شدید ہو. تو قیامت کے دن زمین کا زلزلہ اور زمین کا حرکت کرنا جب قیامت قائم ہوگی انتہائی
شدید آواز کے ساتھ ہوگا اور بار بار ہوگا، جو انسانوں کے خوف اور ان کے دہشت کا باعث بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک شے ہے۔ تم نے دنیا کے زلزلے دیکھے ہوں گے، بڑے کربناک، لاکھوں لوگ مٹی تلے دب جاتے ہیں، معیشتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ وہ زلزلہ ایک جزوی ہوتا ہے، زمین کے کسی حصے پر ہوتا اور کسی پر نہیں ہوتا، مگر قیامت کا زلزلہ پوری زمین پر ہوگا، پوری زمین کو ڈھانپ لے گا، اور پوری زمین میں شدت کی حرکت ہوگی اور شدید ترین اور خوفناک ترین آواز ہوگی۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، آپ دیکھیں گے کہ ہر وہ عورت جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، وہ اپنے بچے کو فراموش کر دے گی۔ وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل وضع کر دے گی اس زلزلے کی ہولناکی کو دیکھ کر۔ وترى الناس سکارى، آپ دیکھیں گے لوگوں پر نشے کی کیفیت ہوگی، وہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا شدید عذاب، اسے دیکھ کر ان کی یہ حالت بن جائے گی، بے ہوشی اور سکر اور نشے کی حالت۔ تو آیت کریمہ کی پہلی آیت نے اسی زلزلے کا انکشاف کیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلایا جائے گا، بڑی شدت اور بالتکرار ہلایا جائے گا۔ یہ قیامت کا وقوع ہے انتہائی خوفناک طریقے سے، اور یہ چہرہ قیامت کا دیکھ کر لوگ اسے برداشت نہ کر پائیں گے، اس کے متحمل نہ ہو پائیں گے۔ اور پھر وہ اخرجت الارض اثقالها، زمین بھی اپنا بوجھ باہر نکال دے گی۔ اس سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک قبروں کے اندر دفن جو مردے ہوں گے وہ زمین نکال باہر پھینکے گی، اور دوسرا زمین کے اندر جو دفن خزانے ہوں گے جن تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکی، وہ خزانے باہر آ جائیں گے، چاندی اور سونے کے بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں، جیسے عمارتوں کے ستون ہوتے ہیں، بڑے بڑے ستون، ان ستونوں کی مانند سونا اور چاندی زمین سے باہر نکل آئے گا اور زمین پر بکھرا پڑا ہوگا، اور انسان اسے دیکھیں گے، اور کسی کو وہ سونا اٹھانے کی ہوش نہ ہوگی۔ اس وقت بہت سے لوگ کف افسوس ملیں گے، فی ھذا قتلت، اس سونے کی خاطر میں نے دنیا میں لوگوں کو قتل کیا، وفی ھذا سرقت، اس سونے کی خاطر میں نے چوری کی، وفی ھذا قطعت رحمی، اور اس سونے کی خاطر میں نے اپنے رشتے ناطے توڑ دیے، رنجشیں پیدا کر لیں، بھائی کو چھوڑ دیا، بہن کو چھوڑ دیا، دنیا کے مال کی خاطر۔ یہی مال اب بکھرا پڑا ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں، کوئی اس کو اٹھائے گا نہیں۔ اسی منظر کو دیکھ کر ہمیں درس عبرت لینا چاہیے کہ دنیا کے مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر شربة من ماء، اگر یہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو، مشرک کو پانی کا قطرہ نہ دیتا، لیکن کوئی قیمت ہے ہی نہیں، کوئی قدر ہے ہی نہیں، بالکل ایک بے قیمت اور بے قدر شے ہے۔ اور آج انتہائی بھرپور یہ سونا اور چاندی بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں باہر پڑے ہیں، اور انسان اس کی طرف کوئی التفات نہیں کرے گا، کیونکہ قیامت کا معاملہ، قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک شے ہوگی، اس طرف کی سوچ ہی ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ انکم تحشرون الی ربکم حفاۃ عراۃ غرلا، تم اپنے رب کی طرف اٹھائے جاؤ گے بالکل برہنہ بدن اور ننگے پاؤں اور ختنہ کے بغیر، برہنہ بدن ہوں گے، مردوں عورتوں پر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن ينظر بعضنا بعضا، اگر سارے مرد عورتیں برہنہ ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ فرمایا کہ الامر افظع، ایسا نہیں، یہ قیامت کا معاملہ بڑا ہولناک ہے، اس طرف لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہوگی، دائیں بائیں دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی، سب کے سامنے یہ قیامت کا چہرہ، اور پھر آگے ساری ہولناک اور خطرناک گھاٹیاں جن کا سب انسانوں نے سامنا کرنا ہے۔ اسی طرح یہ سونا اور چاندی بکھرا پڑا ہوگا، لوگ دیکھ رہے ہیں مگر اس کو اٹھانے کی نہ ہمت ہے، نہ جرت ہے، اور نہ اس طرف کوئی ہوش اور نہ ہی التفات، اور سمجھتے ہیں اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بڑا ایک کربناک منظر ہوگا۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہیں گے کیا ہوا اس زمین کو، یہ تبدیلی کیسے آ گئی، زلزلے، اور زمین پھٹ گئی اور اپنے اندر کی امانتیں باہر نکال دی۔ والقت ما فیہا وتخلت، جو کچھ زمین میں تھا سب نکال دیا اور زمین بالکل خالی ہو گئی۔ کیا ہو گیا اس زمین کو؟ یہ قیامت کا قائم ہونا ہے، رب تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب و کتاب کے لیے۔ اس دن ہر بندے کا حساب ہوگا، جیسا کہ سورہ مبارکہ میں آگے آ رہا ہے۔ یہ سورۃ الزلزال کے 3 مضمون ہیں۔ ایک قیامت کا وقوع، جس کا ذکر ہم نے سن لیا۔ اس زمین کی ایک ہولناکی تو یہ ہے کہ زمین اندر کے سارے خزانے نکال دے گی اور اپنا بوجھ باہر نکال کر خالی اور فارغ ہو جائے گی۔ اور دوسرا، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اپنی خبریں دے گی۔ خبروں سے مراد یہ ہے کہ جب سے یہ زمین بنی اور انسانوں کو اس زمین پر بسایا گیا، انسانوں نے جو جو اعمال اس میں انجام دیے، خیر ہو یا شر ہو، زمین کو بیان کرے گی، گواہیاں دے گی، فلاں قاتل ہے، فلاں چور ہے، فلاں زانی ہے، اور فلاں میں یہ عیب ہے، اور فلاں نے میری پشت پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی، تہجد پڑھے، روزے رکھے، صلہ رحمی کی، مہمان نوازی کی، ہر خیر و شر بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ بھی ایک حساب کی بڑی کڑی شکل ہے کہ زمین اپنے سارے راز کھول دے گی، ہر انسان کے کردار کو پیش کرے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے عدل کی حجت پوری دنیا پر قائم ہوگی۔
حساب و کتاب ہوگا پورے عدل کے ساتھ. زمین گواہی دے گی، فرشتے گواہی دیں گے، اور تو اور انسان کے اعضاء گواہی دیں گے. آنکھیں بولیں گی اور یہ کان بولیں گے کیا سنا، کیا دیکھا، کیا پکڑا، کہاں گیا. سارے اعضاء گواہی دیں گے، اور انسان اپنے اعضاء کو جھنجھوڑے گا کہ تم تو میرے ہو، میرے خلاف کیوں بول رہے ہو. وہ کہیں کہ انطقنا اللہ، ہم میں اللہ نے یہ قوت گویائی پیدا کی ہے اور بولنے کی صلاحیت دی ہے. ہم بتائیں اور بولیں کہ تمہارا کیا کردار تھا. تو اعضاء بھی گواہی دیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عدل کی حجت قائم ہو جائے. یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. اللہ تعالیٰ زمین کے اندر بولنے کی قوت پیدا کرے گا اور وہ بولے گی اور خبریں بیان کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور کیوں نہ بیان کرے، تیرے رب نے زمین کو حکم دے دیا کہ تم خبریں بیان کرو، ہر بندے کے بارے میں گواہی دو، کیا اس کا کردار تھا اور کیا اس کا عمل تھا، کیا کرتا رہا، کیا کھاتا رہا، کیا کماتا رہا، کہاں خرچ کرتا رہا، راتیں کیسے گزاری، دن کیسے گزارے. تم اس کے ایک ایک لمحے کی گواہ ہو، اور آج سارے اعمال کی گواہی پیش کرو. یہ زمین گواہی دے گی اللہ کے امر سے، اور کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی. سب کے سامنے اس انسان کا کردار اور اس کا عمل سامنے آئے گا، اور زمین بول بول کے چیخ چیخ کے کہے گی اور گواہیاں دے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ صادر ہوں گے اپنی قبروں سے متفرقین، متفرق نکلیں گے، الگ الگ نکلیں گے، کوئی ساتھ نہ ہوگا. اور اشتاتن کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے لوگ الگ ہوں گے. کافر الگ ہیں، منافق الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں، شرک کرنے والے الگ ہیں. جو لوگوں کے مختلف طبقات ہیں، مختلف اقسام ہیں، ہر قسم جدا اٹھے گی عرض محشر کی طرف تاکہ اپنے اعمال دیکھے. تو قیامت کے دن جب قیامت کا وقوع ہوگا، قبروں سے اٹھایا جانا حساب و کتاب کے لیے، جو بڑا ہی ہولناک منظر ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، انسان کو معلوم نہیں جب قبروں سے یہ اٹھائے جائیں گے، اور سب سے ہولناک مشہد یہ ہے کہ ان کے سینوں کے رازوں کو کھولا جائے گا. عمل تو دنیا میں ہر انسان نے دیکھے، کوئی نمازی ہے، کوئی نمازی نہیں ہے، لیکن جو باتیں سینوں میں چھپی ہوئی اور سینوں میں دفن ہیں وہ کوئی نہیں جانتے سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ سینوں کے راز بھی کھول دے گا. یوم تبلی السرائر، اس دن تمام دلوں کے بھید کھول دیے جائیں گے اور سامنے آ جائیں گے. ہر انسان پہچان لے گا اس بندے کے سینے میں کیا تھا. تو سارے بھید کھول دیے جائیں گے. کسی کے اندر کینہ ہے، کسی کے اندر بغض ہے، کسی کے اندر حسد ہے، کسی کے اندر ریاکاری ہے، کسی کے اندر کبر ہے، تکبر ہے. یہ چیزیں لوگ پڑھ نہیں پاتے دنیا میں، مگر قیامت دن یہ سب ظاہر کر دی جائیں گی اور کھول دی جائیں گی. اور ظاہر ہے کہ دلوں کا معاملہ سب سے کڑا اور خطرناک ہے. جس مرض کا تعلق دل سے ہے وہ مرض سب سے شدید ہے. باہر کے امراض کی بنسبت دل کے امراض، دل کی بیماریاں زیادہ سخت اور زیادہ ان کی پکڑ ہوگی اور زیادہ کڑا ان کا حساب ہوگا. تو یہ مرحلہ قیامت کے حساب میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت سینوں کے راز کھولے گا اور نکالے گا، کس کے سینے میں کیا اور کس کے سینے میں کیا ہے.
حتیٰ کہ اعمال کے تعلق سے بھی اعمال کا ظاہر کافی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے نمازی تھا، روزے دار تھا، ہر سال حج کرتا تھا، ہر مہینہ عمرہ کرنے جاتا تھا، اور بڑے اس نے مدارس بنائے، مساجد تعمیر کی، اور بہت زیادہ اس نے یتیم خانے بنائے. اتنا کافی نہیں ہوگا. ظاہری نمازی ہونا، روزے دار ہونا، حاجی ہونا، یہ عمرہ کرنا، یہ کافی نہیں ہوگا. یوم تبلی السرائر، ان اعمال کے تعلق سے جو دلوں کے راز ہے وہ نکالے جائیں گے. حج کس نیت سے کیا، نمازیں کس نیت سے پڑھی، روزے کس نیت سے رکھے، عمل میں اخلاص تھا یا ریاکاری تھی. ریاکاری اگر ہوئی تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور نتیجہ صفر ہے، کچھ حاصل نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ریاکاروں کو پکارے گا، اذهبوا الى من رأيتموه، جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ کام کیے تھے ان کے پاس لے جاؤ. وہ کچھ دیتے ہیں تو لے لو ان سے، میرے پاس کچھ نہیں. تمہارے اعمال کی کوئی جزا نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، کچھ ملتا ہے تو لے لو. تو بالکل یہ ناکام اور نامراد لوگ. تو بہت ہی یہ ایک اہم مرحلہ ہے حساب و کتاب کا. نیکیاں سامنے آئیں گی مگر وہ کافی نہیں ہوں گے حساب و کتاب کے لیے. دلوں کے راز کھولے جائیں گے کہ یہ نیکیاں کس نیت سے کی گئیں، کیا مقصد اور کیا ہدف تھا. تو یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں، مشاہدہ کریں. اور یہ مشاہدہ جو ہے ہر انسان کرے گا، بلکہ مرنے کے بعد مشاہدہ ہی مشاہدہ ہے. مرنے کے بعد انسان مستقل اپنے عمل ہی کو دیکھے گا، قبر میں عمل کو دیکھے گا، حشر میں عمل کو دیکھے گا، اور جو خیر و شر اس کے سامنے ہوگا وہ ایک نفسیاتی ایک شے ہوگی جو اس کو خوش کر دے گی یا اس کو انتہائی خوف اور غم اور خدشات میں مبتلا کر دے گی. اللہ رب العزت اس کا نظام یہی ہے، بندوں کے اعمال لکھنے کے لیے ملائکہ مقرر کیے ہوئے ہیں. جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک اعمال لکھے جا رہے ہیں. ایک فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہے، دوسرا گناہ لکھ رہا ہے. اور جب انسان مر جاتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. تو پھر وہ ان اعمال نامہ جو ہے اس کے گردن میں، اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے. اس کی بہت سی تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ بھی ہے جو فرشتوں کی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں نیکیوں اور گناہوں کے، اس کے گلے میں حمائل کر دیے جائیں گے، لٹکا دیے جائیں گے، اور قبر میں وہ اپنا اعمال نامہ ساتھ لے کر جائے گا، اس کے سامنے پڑا ہوگا. نیکیاں ہیں تو نیکیاں کام آئیں گی، جس کے دو مشاہد حدیث میں موجود ہیں. قبر میں ایک نیک انسان اپنے سامنے ایک خوبصورت چہرہ دیکھے گا، پوچھے گا من انت، تم کون ہو؟ وہ جواب دے گا انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں. اللہ تعالی نے تمہارے نیک اعمال کو ایک حسین چہرہ دے دیا ہے تاکہ تمہاری قبر کی وحشت کو اور قبر کے خوف کو دور کروں، انسیت کا سبب بنوں، محبتیں پیدا کروں. تو اس کی قبر کی جو تنہائیاں اور وحشتیں ختم ہو جائیں گی. عمل صالح یہاں کام آ رہا ہے. دوسرا مشہد یہ ہے کہ انسان قبر میں داخل ہوں گے تو اللہ کا عذاب چاروں طرف سے حملہ آور ہوگا. اگر وہ عذاب سر کی طرف سے وار کرے گا تو سجدہ اور نماز اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور اس کا دفاع کرے گی. اگر ہاتھ کی طرف سے یلغار کرے گا، روزہ دفاع کرے گا. دائیں ہاتھ کی طرف یلغار کرے گا تو صدقہ دفاع کرے گا. قدموں کی طرف سے یلغار ہوگی تو اس کا نماز کا قیام
اور مساجد کی طرف چل کے جانا اس کا دفاع کریں گے. بعض حدیث میں قیام اللیل کا ذکر، اس کا دفاع کریں گے. یہ اعمال صالحہ وہاں موجود ہوں گے بندے کا دفاع کرنے کے لیے، حتیٰ کہ وہ عذاب پلٹ جائے گا یہ کہتے ہوئے کہ ما اجد فیہ منفذا، مجھ میں اس بندے میں داخل ہونے کا کچھ سراغ نہیں ملا، کوئی راستہ ملا ہی نہیں. ہر طرف اعمال موجود ہیں، نیکیاں موجود ہیں اس بندے کو بچانے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے. اور اگر وہ اعمال شر ہیں، برے ہیں، تو پھر وہ اعمال ایک بدترین خطرناک چہرہ بن جائیں گے. اللہ بنا دے گا، اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے. تو بد اعمالیاں جو ہیں، برے اعمال جو ہیں، بڑا ایک خوفناک چہرہ بن جائے گا. سامنے کھڑا ہو جائے گا، پوچھے گا من انت، تم کون ہو؟ جواب ملے گا انا عملک السیئ، میں تیرا برا عمل ہوں. تیری قبر کی وحشت کو اور بڑھاؤں گا اور ایک نفسیاتی مار تجھے ماروں گا. تو سوچتا رہے گا قیامت کے دن یہ ساری بد اعمالیاں کیا بنے گا میرا، اور کیا معاملہ بیٹھے گا میرے ساتھ. قبر کے عذاب کے ساتھ ساتھ یہ ایک اضافی عذاب اس بندے کو لاحق ہوگا، اور بدترین چہرہ اس کے خوف کا باعث ہوگا. اور جب عذاب کا چاروں طرف سے حملہ ہوگا، دفاع کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہوگی، اور بندے کے جسم میں چاروں طرف سے عذاب داخل ہو جائے گا، اور انتہائی ایک کرب کی شکل تا قیام قیامت موجود ہوگی. تو یہ لمحہ ایسا ہے جس کے بارے میں سوچنا چاہیے. آج اختیار موجود ہے ہمارے پاس، اپنی قبر کے لیے کیا لے کر جائیں. قبر کسی وقت بھی آ سکتی ہے، حساب تو قیامت کے دن ہوگا ہی. چھوٹا حساب قبر میں بھی ہو جائے گا. موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور یہ سلسلہ جو حساب کا ہے، اللہ کے عذاب کا ہے، یہ جنت کی نعمتوں کا بندوں کو حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ. متفرق لوگ اٹھیں گے اپنے اعمال دیکھنے کے لیے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جس انسان نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہو وہ اس کو دیکھے گا. اللہ تعالیٰ کوئی نیکی ضائع نہیں کرے گا، ہر نیکی موجود ہوگی. بس شرط یہ کہ وہ نیکیاں اس قابل ہوں کہ وہ محفوظ رہ سکیں. بعض نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس قابل نہیں ہوتی. دو بنیادیں ہیں نیکیوں کو قائم رکھنے کے لیے. ایک للہیت اور اخلاص، ریاکاری نہ ہو، وہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور دوسری بنیاد یہ کہ وہ نیکی بالکل مطابق ہو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے. پھر وہ نیکی ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، طاقت اخلاص کی ہے اور طاقت اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع کی ہے. اللہ ان نیکیوں کو برباد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، بلکہ انسان دیکھے گا ایک ذرے کے برابر نیکی بھی دیکھے گا. ذرے کا ذکر اس لیے ہے کہ ذرہ سب سے چھوٹی چیز ہے جس کو تولنے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، جس کا وزن ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک ایسی نیکی جس کا کوئی وزن ہی نہیں، بالکل ایک ذرہ جو تولے جانے کے قابل ہی نہیں دنیا میں، قیامت کے دن وہ اس کو دیکھے گا. اور قیامت کا میزان جو ہے اس کے اندر اس نیکی کو تولنے کی صلاحیت ہوگی، جو آخرت کا ترازو. دنیا کا ترازو اس کو تول نہیں سکے گا، لیکن قیامت کا ترازو تولے گا. اور قیامت کا ترازو ایک رائی کے دانے اور ذرے کے برابر فرق کو بھی ظاہر کرے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ توزن الحسنات والسیئات، گناہ اور نیکیوں کو تولا جائے گا. فمن رجحت حسناته على سیئات مثقال حبۃ خردل، جس کی نیکیاں بڑھ گئی گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر، دخل الجنت، جنت میں داخل ہوگا. اور جس کے گناہ بڑھ گئے ایک رائی کے دانے کے برابر نیکیوں سے، وہ جہنم میں داخل ہوگا. اتنا دقیق یہ حساب ہے، اتنا دقیق وزن. لیکن ہر نیکی انسان دیکھے گا، خواہ وہ ذرے کے برابر کیوں نہ ہو. کسی نیکی کو حقیر نہ جانو. ایک سائل ام المومنین کے پاس آیا تو آپ نے ایک انگور اس کو دیا، انگور کا ایک دانہ اس کو دیا. تو شاید لوگوں نے محسوس کیا چھوٹی سی نیکی ہے، ایک انگور کا دانہ دیا صرف. فرمایا کہ کم فیہا مثقال ذرہ، اس ایک انگور کے دانے میں
کتنے ذرے ہوں گے، ذروں کے بقدر کتنے اس کے اندر دانے ہوں گے اور کتنے ذرے ہوں گے. ہے چھوٹا سا انگور، لیکن قیامت کے دن ہر ذرہ انسان دیکھے گا. جب اس انگور کو کھولا جائے گا، اس کے ذرے نکالے جائیں گے تو لاکھوں ذرے نکل سکتے ہیں. اس نیکی کو حقیر نہ جانا. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے آدھی کھجور خرچ کر کے. اور آدھی کھجور کو حقیر نہ جانو. وہ آدھی کھجور کتنے ذرات پر مشتمل ہوگی. یہ آدھی کھجور میں لاکھوں نیکیاں جو ہیں وہ پوشیدہ اور پنہاں ہیں اور مخفی ہیں. کسی نیکی کو حقیر نہ جانو. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو. خواہ اپنے برتن سے، ڈول سے کسی پلانے والے کے برتن میں پانی ڈال دو، اور خواہ اپنے کسی بھائی کو خندہ پیشانی سے مل لو. کوئی نیکی جو ہے وہ حقیر نہیں ہے، ہر نیکی عظیم الشان ہے. جب اس آیت کریمہ نے بتا دیا کہ ایک ذرے کے برابر نیکی بھی دیکھو گے اور ایک ذرے کے برابر گناہ بھی دیکھو گے، تو گناہوں کا معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا ہولناک ہے. ایاکم والمحقرات من الذنوب، بچاؤ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے. کسی گناہ کو حقیر جان کے مت کر بیٹھو. ہو سکتا ہے وہ گناہ جو ہے وزن اعمال کے موقع پر تمہارے گناہوں کے پلڑے کو بھاری کر دے، خواہ ایک ذرے کے برابر ہی بھاری کر دے، تو انسان کی بربادی یقینی ہو جائے گی. تو نہ کسی نیکی کو حقیر جان کے ٹکراؤ اور نہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے اس کا ارتکاب کرو. ایک حدیث سے زندگی کو سمجھایا. نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر گھوڑے کی شان بیان کی. وہ گھوڑا جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہو. آپ نے فرمایا گھوڑے کی 3 قسمیں ہیں. ایک گھوڑا جو باعث اجر ہے، ایک گھوڑا جو اپنے پالنے والے کے لیے اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب ہے. یہ گھوڑا فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے خریدا جائے، جس کی پشت پر بیٹھ کر جہاد کیا جائے، اجر ہی اجر، بے تحاشا اجر ہے. صحیح بخاری کے حدیث میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے افضل انسان کون ہے؟ رجل اخذ بعنان فرسه یطلب الموت مضانه، وہ شخص ہے جو گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جائے اور اس کی لگام پکڑ لے، اور لگام پکڑ کے یہ دیکھے کہ میدان جہاد میں سب سے سستی اور جلدی شہادت کہاں ملے گی، شدت کا معرکہ کہاں ہو رہا ہے، طاقتور دشمن کہاں ہے، وہاں گھس جائے اور جا کر شہادت کا تمغہ اپنے سینے سے سجا لے. یہ شخص ہے جو گھوڑے کی پشت پر سوار ہو اور لگام ہاتھ میں پکڑ کر یہ دیکھے کہ سب سے سستی اور جلدی شہادت کہاں ملے گی، وہاں چلا جائے، داخل ہو جائے، شدت کے قتال میں شریک ہو جائے، ایک ہی جست میں جنت میں داخل ہو جائے. یہ سب سے افضل انسان ہے. ذوالحجہ آنے والا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر. یہ 10 دن جو ہیں، ان 10 دنوں کی نیکیاں ہر نیکی سے بڑھ کر محبوب ہیں، اللہ کو سب سے پیاری ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی؟ فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی، سوائے اس جہاد کے رجل خرج بنفسہ ومالہ، ایک بندہ اپنے گھر سے نکلے اپنا مال اور اپنی جان لے کر اور پھر گھر کچھ واپس نہ لوٹے، سب کچھ قربان کر دے، جان بھی قربان کر دی، شہید ہو گیا، سواری بھی کاٹ دی گئی اور سواری بھی ختم ہو گئی، جو مال تھا وہ بھی وہاں ختم ہو گیا، واپس گھر کچھ نہ آیا. یہ انسان، اس کی نیکی سب سے افضل ہے. باقی یہ 10 دن جو ہیں ان کی نیکیاں اللہ کو ہر دن کی نیکی سے محبوب ہیں. تو نبی علیہ السلام نے گھوڑے کی 3 قسمیں بتائیں. ایک گھوڑا جو باعث اجر ہے، یہ وہ گھوڑا جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہو. فرمایا کہ انسان اس کو پالتا ہے، کھلاتا اور پلاتا ہے. جب اس کو کہیں باندھو تو رسی لمبی کر کے باندھا کرو تاکہ زیادہ زمین پر وہ چر سکے، زیادہ قدم اس کے آگے بڑھ سکے، زیادہ چارہ وہ کھا سکے، زیادہ کھا سکے، زیادہ پی سکے. کل جب قیامت کا دن ہوگا اس گھوڑے کو لایا جائے گا اور جو اس نے چارہ کھایا ہے اس سارے چارے کو تولا جائے گا
اور جو اس نے پانی پیا اس پانی کو بھی تولا جائے گا، اور چارہ کھا کر جو لید کی اس کو بھی تولا جائے گا، اور پانی پی کے جو پیشاب کیا اس کو بھی تولا جائے گا۔ یہ گھوڑے کے تعلق سے نیکی۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، صحابہ اجر کے حریص تھے، گھوڑا اس کے پاس نہیں تھا، گدھا تھا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر گھوڑا نہ ہو گدھا ہو اس کا کیا اجر ہے؟ اس کا بھی اجر ہو سکتا ہے، اسے بھی یہ ثواب مل سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انزل علیہ فیہ آیہ، اس بارہ میں مجھ پر کوئی آیت نہیں اتری، اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی کہ گدھے کا کیا مقام اور کیا درجہ ہے، الا ہذہ الآیہ الفاظۃ الجامعہ، سوائے اس آیت کریمہ کی۔ یہی آیت کریمہ سورہ زلزال کی، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بندہ ایک ذرے کے برابر خیر کرے گا، نیکی کرے گا، اسے وہ دیکھے گا، اور ذرے کے برابر گناہ کرے گا اسے بھی دیکھے گا۔ نبی علیہ السلام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ گدھا جو ہے عام طور پہ یہ ایک ضرب المثل ہے حقارت کی، اور لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس کی آواز بھی ناپسندیدہ ہے، مگر یہ نہ سمجھو کہ یہ حقیر جانور ہے، قبیح جانور ہے، تو اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرو۔ گدھے کے ساتھ بھی اگر ایک ذرے کے برابر نیکی کرو گے اللہ اس کو قیامت کے دن لائے گا، اور گدھے پر بھی ایک ذرے کے برابر ظلم اور زیادتی کرو گے اسے بھی دیکھ لو گے۔ تو یہ ایک حدیث ایک بڑی واضح مثال ہے، کس قسم کی نیکی دیکھے گا اور کس قسم کے گناہ دیکھے گا۔ حتیٰ کہ حقیر ترین جانور گدھا، اس کے ساتھ اگر کوئی احسان کرو گے، کوئی نیکی کرو گے، دھوپ میں بندہ اس کو چھاؤں میں باندھ دیا، وزن کم لادا، زیادہ کھلایا اور پلایا، یہ نیکیاں ہیں گدھے کے ساتھ، ایک ایسی مخلوق کے ساتھ جو لوگوں کے ناپسندیدہ ہے، اور ناپسندیدگی میں ایک ضرب المثل ہے، مگر یہ نیکی بھی قیامت کے دن کام آئے گی، اور انسان اس نیکی کو بھی دیکھے گا۔ اور اگر اس جانور کے ساتھ کوئی برائی کی، کوئی ظلم اور زیادتی کیا، زیادہ بوجھ لاد دیا، دھوپ میں بندھے دیا، یا اور کوئی کسی قسم کی غلط حرکت کی، کوئی گناہ کیا، اور کسی معصیت کا ارتکاب کیا ظلم و زیادتی کے تعلق سے، تو اللہ اس کو قیامت کے دن لائے گا۔ تو ایک ذرے کے برابر نیکی بھی دیکھو گے، خواہ وہ ایک گدھے کے ساتھ کیوں نہ ہو، اور ایک ذرے کے برابر گناہ بھی دیکھو گے، خواہ وہ ایک گدھے کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ تو یہ آخری دو آیتیں جس میں اخروی جزا اور سزا کا ذکر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کی تین مضمون ہیں، ایک قیامت کا وقوع، ہولناکی اور زلزلہ، شدت کا ارتعاش اور بڑی خطرناک کڑک اور آواز، لوگوں کے کلیجے پھاڑ دے کر لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، یہ قیامت کا وقوع ہے، اور ایسا خطرناک وقوع ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر باہر پڑے ہوں گے، اور انسان کو کوئی فکر نہ ہوگی، اس طرح کوئی التفات نہ ہوگا، اس کو اٹھانے کی نہ ہمت ہوگی اور نہ وہ موقع اور وقت ہوگا، اس قدر آخرت کا خوف اس پر غالب ہوگا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بھی چھوڑ دی جائے گی، معطل کر دی جائے گی۔ سرخ اونٹنیاں عرب کا بڑا محبوب سرمایہ تھا، بڑی قیمتی سواری بھی تھی، قیمتی جانور بھی تھا، اور بڑا مرغوب تھا، اور پھر وہ حاملہ بھی ہو کہ آگے مزید بچے دے گی اور سرمایہ میں اضافہ ہوگا۔ قیامت کے دن یہ ساری اونٹنیاں جب قیامت قائم ہوگی، یہ سب جمع ہو کر پھر رہی ہوں گی، اور قیامت کا چہرہ دیکھ کر لوگ ان کو فراموش کر دیں گے، کسی کو اس طرف ہوش نہیں ہوگی، حالانکہ قیمتی ترین متاع ہے یہ، مگر قیامت کی ہولناکی اور شدت لوگوں کو اس قدر غافل کر دے گی ان چیزوں سے کہ اونٹنیاں بیچ میں گھوم رہی ہیں اور کسی کو اس طرف التفات نہ ہوگا، چاندی اور سونے کے ڈھیر لگے ہیں اور کسی کو التفات نہ ہوگا، یہ قیامت کا وقوع ہے۔ دوسری خبر جو ہے وہ لوگوں کا اٹھایا جانا الگ الگ کر کے، کوئی ساتھ حامی اور مددگار نہیں، یہ الگ الگ جماعتوں کی صورت میں لوگ اٹھائے جائیں گے، عرض محشر کی طرف دھکیلے جائیں گے، اور یہ معاملہ کسی تاخیر کا شکار نہ ہوگا۔ سور پھونکنے والا فرشتہ آگے آگے ہوگا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، نہ دائیں بائیں جھانکیں گے نہ بہکیں گے، سیدھا سرزمین محشر میں پہنچیں گے۔ اور تیسری چیز، قیامت کا حساب اتنا دقیق ہے کہ ایک ذرے کی نیکی کا حساب بھی ہوگا اور ایک ذرے کے گناہ کا حساب بھی ہوگا۔
اللہ کا عدل قائم ہوگا، عدل کی حجت قائم ہوگی، ایک ذرے کے برابر نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، اور ایک ذرے کے برابر گناہ کو بھی بھلایا نہیں جائے گا، اور قیامت کے دن یہ سارے نیکیاں اور سارے گناہ حاضر ہوں گے، موجود ہوں گے سامنے، اور بندہ خود مشاہدہ کرے گا، پھر ان کو تولا جائے گا اللہ کے میزان عدل میں، اور وہاں پورا پورا انصاف جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، عدل کی حجت قائم ہو جائے گی۔ یہ سورہ مبارکہ اس کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اس کے مضامین پر غور کرنا چاہیے، کس قدر شدید اور ہولناک ہے قیامت کا وقوع، اور کتنا خطرناک ہے قیامت کا حساب۔ کوئی بندہ کسی ذرے کے برابر نیکی کو حقیر نہ جانے، اور کسی ذرے کے برابر گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ گناہ جو ہے وہ مہلک بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ذرے کے برابر گناہ جو ہے انسان کے گناہوں کے پلڑوں کو بھاری کر سکتا ہے، اور پھر بندہ وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ اور کوئی نیکی انسان کے ایسا کام آئے کہ وزن کے موقع پر اس کی نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دے، چاہے وہ ایک ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور وہ انسان کامیاب قرار دے دیا جائے، گناہ اس کے سارے ختم کر دیے جائیں، اور اس وزن کی بنا پر وہ نیکی اس کی بخشش کا اور نجات کا باعث بن جائے، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے چھوٹے امور اختیار کرنے کی تلقین کی۔ 40 خصلۃ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 40 خصلتیں، 40 کام جو ہیں ایسے ہیں، ان میں سب سے بڑا کام جو ہے کسی بھائی کو بکری کا تحفہ دے دینا، باقی کام اس سے چھوٹے ہیں۔ تو بکری کتنے کی آتی ہے، اور وہ تحفہ دودھ والی بکری کسی بھائی کو دے، اس کی غربت ختم ہو جائے، صبح بھی دودھ دے گی، شام بھی دودھ دے گی، اس کے بچے پئیں گے، ان کو خوراک ملے گی، بہت بڑی نیکی۔ چاہے وہ بکری عاریتاً دے 2-4 مہینے کے لیے، چاہے مستقل دے دے اور اس کو اس کا مالک بنا دے، یہ سب سے بڑی خصلت ہے۔ باقی خصائل اس سے چھوٹے ہیں، 40 خصلتیں چھوٹی چھوٹی۔ من اتی بواحدۃ منہن، جو بندہ ان میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گیا، رجاء ثوابها وتصدیق موعودها، شرط یہ کہ اس کو اس ثواب کا یقین ہو اور وعدے کو سچا جانے۔ یہ وعدہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ 40 خصائل ہیں، جو بندہ ایک کام کرنے میں کامیاب ہو گیا، ثواب کا یقین ہو اور وعدے کو سچا جانتے ہوئے، تو ایک کام بھی اس کو جنت کے داخلے کے کافی ہے۔ دخلت بہن الجنہ، اس ایک کام کی برکت سے ہی وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ 39 خصائل، چھوٹے چھوٹے کام، اس کا ذکر نہیں ہوا وہ کون سے کام ہیں، مگر شریعت کی خواہش یہ ہے کوئی چھوٹی نیکی آپ کے سامنے آئے، یہ سوچ کر کر گزرو کہ یہ نیکی ان 40 خصائل میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ کوئی چھوٹا کام آپ کے سامنے آئے، اسے کر گزرو، ہو سکتا ہے یہ کام ان 40 خصائل میں سے ہو اور میرے جنت کے داخلے کا باعث بن جائے۔ مسجد میں داخل ہوں، دائیں قدم کے ساتھ دعا پڑھتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے یہ کام بھی ان 40 میں سے ایک ہو۔ مسجد سے باہر نکلیں، بائیں پاؤں کو بڑھا کر دعا پڑھتے ہوئے، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے یہ نیکی کل میرے لیے کامیابی کا باعث بن جائے، ان 40 خصائل میں سے ہو۔ کوئی بھی ہو، باتھ روم میں جائیں بائیں پاؤں آگے کر کے، یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے یہ نیکی ان 40 میں سے ایک ہو۔ دعا پڑھتے ہوئے جائیں، دعا پڑھتے ہوئے نکلیں، یہی سوچتے ہوئے کسی بھائی کو پانی پلا دیں، کوئی نیکی کر دیں، یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے اس کا تعلق ان 40 اعمال میں سے ہو۔ سارے کام چھوٹے چھوٹے ہیں اور کس قدر بندے کے لیے بخشش اور جنت کے داخلے کا باعث ہیں۔ شریعت کی سماحت اور برکت ہے یہ۔ اللہ رب العزت کس طرح بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، تو ہمیشہ یہ صورت اور اس کے مضامین سامنے رکھیں۔ اور جو آخری 2 آیتیں ہیں، چھوٹی نیکی کو بھی انسان دیکھے گا اور چھوٹے گناہ کو بھی، خواہ وہ ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، ذرے سے چھوٹی کوئی چیز نہیں، اور اللہ ذرے کی مقدار میں نیکی کی بھی حفاظت کرے گا اور ذرے کے مقدار کے گناہ کو بھی لائے گا۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، اس کو ہر چیز یاد ہے۔ پھر وہ ہر نیکی اور گناہ فرشتوں کے صحیفوں میں لکھی ہوئی، زمین گواہیاں دے گی۔ تو بڑا یہ کربناک معاملہ، بڑا شدت کا یہ ایک منظر اور ماحول ہے جس کی ہمیں ہمیشہ تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی کامیابی کی دعا کرنی چاہیے، اس کی رضا کی طلب کی دعا کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا،
ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے لیے ان اعمال کی بدولت جنت کا داخلہ یقینی بنا دے، اور ہم ان بندوں میں شامل فرما لے جو قیامت کے دن کامیاب قرار دیے جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔